المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بساجر يقدم فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمان راشدی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہے اور ہم پورے ساجر کی طرف سے شیخ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ سرزمین ساجر میں دوسری مرتبہ تشریف لا رہے ہیں اور یہ ہمارے برادران کی بھی خوش نصیبی ہے کہ شیخ کو براہ راست دوسری مرتبہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے شیخ سے مقدمانہ التماس کروں گا کہ آپ اپنی مفید کلام سے ہمیں اور ہمیں تمام ساتھیوں کو مستفید فرمائیں۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات کہ آپ تمام بھائیوں سے نہایت ہی ادب سے التماس کروں گا کہ اپنے موبائل کو آپ لوگ سامت کر کے رکھیں تاکہ شیخ کے بیان میں دخل اندازی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ناراض بھائی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر سامنے آ جائیں تو بہت پیارے لگیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے ریاض چھوڑ دی، آپ ہمارے لیے کرسی نہیں چھوڑتے۔ یہ کرسی ویسے بڑی بے وفا چیز ہے، کسی کے ساتھ نہیں رہتی۔ موتی بکھرے ہوئے ہوں تو اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے ایک مالا میں پرونے کے بعد۔ اسی طرح دین کی بات سننے کا ادب یہ ہے کہ مل بیٹھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ دنیا والے پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دنیا جگہ ہی آزمائش کی ہے، پریشانی کی ہے، غم کی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مومن کے لیے کیا کہا ہے؟ الدنیا سجن المومن، مومن کی قید ہے۔ کیا معنی؟ قید کے اندر انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اللہ جیل کی آزمائش سے سب کو محفوظ رکھے۔ جیل میں چلا جائے، نہ کھانا اپنی مرضی سے، نہ پینا اپنی مرضی سے، نہ سونا اپنی مرضی سے، نہ اٹھنا اپنی مرضی سے۔ قید ہے۔ کھلا دیں گے تو کھا لے گا، کھڑا رکھیں گے کھڑا رہے گا، سونے کی اجازت دے دیں گے سو جائے گا۔ اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ مومن دنیا میں رہتے ہوئے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ہر قول پہ، ہر فعل پہ دیکھتا ہے کہ خالق و مالک کا کیا حکم ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کیوں؟ ایک ہی لفظ میں بہت کچھ سمجھا دیا۔ جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، اس کا بل دینا ہے اس کا بل نہیں دینا، اس کا فاتورہ آ جائے گا، اس کا یہ آزادی ہے۔ جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے، جو جی میں آئے کرو۔ تو مسلمان دنیا کے اندر پریشانیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں گھرا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو غم آئے تو اس کی طرف لوٹے جس کے ہاتھ میں ہر غم کا علاج ہے۔ غم آتے انسان پر ہیں، کٹتے کیسے ہیں؟ صبر کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں بہت خیر والا ہے،
اس کا کوئی ماجرا خسارے میں نہیں جاتا. مسلمان کا کوئی کام خسارے والا نہیں، خیر ہی خیر ہے. تکلیف آئے تو صبر کرے، اللہ راضی ہوتا. تکلیف آئے صبر کرے، اللہ راضی ہوگا. خوشی ملے شکر کرے، اللہ راضی ہوگا. جب مقصد یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق و مالک نے جس طریقے سے ہمیں اس دنیا میں رہنے کی تعلیم دی ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو زندگی میں بڑا امن اور سکون ہے. ہاں تکلیف آئے، مصیبت آئے، غم آئے، پکارو. کس کو پکارے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے. اور اللہ کے لیے اعلی مثال، خالق کے لیے اعلی مثال. آپ نے دیکھا ہے یہ اشاروں پہ فقیر مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں. اشارے پہ لینڈ کلوزر بھی آگے رکی ہے اور کوئی موٹر سائیکل والا بھی بیچارہ آگے رکا ہے، اور وہاں ایک فقیر مانگ رہا ہے. وہ کس سے مانگے گا؟ موٹر سائیکل والے کے پاس جائے گا یا لینڈ کلوزر والے کے پاس؟ جی کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوگا، یہ کچھ دے دے گا، اور یہ تو میرے جیسے ہی بیچارہ. اس سے مانگا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. یہ دنیا کی مثال تاکہ آپ کے دل میں بات سمجھ میں آ جائے. کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ ہر خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ. آسمانوں کے سارے خزانے، زمینوں کے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس تکلیف اور مصیبت اور غم میں پکارے کس کو؟ مانگے کس سے؟ کس کے در پہ آئے؟ دنیا میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو بڑے گستاخ ہیں، آپ نہیں مانتے. جب بھی تکلیف آئے تو کہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر بہاول حق مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد. یہ نعرے لگاؤ، مولا مشکل کشا تمہیں سب کچھ عطا فرما دیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صالحین، اللہ کے پیارے تو بہت کچھ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہے انسان، ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے محتاج. انہوں نے جس کو پکارا تم بھی اس کو پکارو. تو لوٹیے انبیاء کی طرف. آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، کس کو پکارا؟ جی کس نے بتایا؟ قرآن حکیم نے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے مولا سے کچھ کلمات سیکھے، کچھ دعائیں سیکھی، جن کو وہ مانگتے رہے، پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتا. وہ 40 سال تک روتے رہے، مانگتے رہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. پھر انہوں نے ایک دن کہا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے کہا آدم تجھے کیسے پتا لگا محمد کا؟ کہا میں جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھ گیا یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جو میرے بعد آنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہاں آدم، ان کے صدقے سے جو مانگے گا میں ضرور عطا کروں گا. یہ سنی مولویوں کی ڈھکوسلے یا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم نے سیکھے اللہ سے کلمات. آدم علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ کون سنائے گا؟ ربنا ظلمنا، اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا تو خسارہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے آدم نے یہ الفاظ کہہ کر اللہ کو جب پکارا تو اللہ نے معاف کر دیا. قادری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، واسطہ دیا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر معاف ہوئے. قرآن کی مانو گے یا مولوی کی؟ انبیاء نے کس کو پکارا؟ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ابراہیم گر رہے ہیں آگ میں، الاؤ جلاوا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نے آ کر کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ کہا حاجت تو ہے. کہ جلدی بتاؤ. کہا پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے اللہ سے ہے. مجھے اس وقت مانگنا تو ہے پر تجھ سے نہیں، اس سے مانگنا ہے جس کی وجہ سے مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے. حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے. آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلا کے راکھ کر دینا.
لیکن جب ابراہیم آگ میں آئے آگ نے جلایا یا باغ بن گئی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آگ ختم ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نکلنے لگے، آگ ٹھنڈی ہوگی اور آپ سلامت باہر آ گئے، تو آزر نے اس وقت کہا تھا کہ بہترین رب ابراہیم تیرا رب ہے، بہترین رب تیرا رب ہے جس نے تجھے یہاں پر بھی محفوظ رکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ تو انبیاء نے، اولیاء نے، صحابہ نے اللہ کو پکارا۔ جب بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، اللہ کو پکاریے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وقال ربکم، حکم ہے تمہارے اللہ کا، مولا تمہیں کہہ رہا ہے ادعونی، ہر مصیبت میں، تکلیف میں اللہ کو پکارو۔ مصیبت آئے، اولاد چاہیے اللہ کو پکارو، مال چاہیے اللہ کو پکارو، عزت چاہیے اللہ کو پکارو، شفا چاہیے اللہ کو پکارو، مصیبت سے چھٹکارا چاہیے اللہ کو پکارو، مقدمے میں پھنس گئے ہو برات چاہیے اللہ کو پکارو۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو؟ جی بولو، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہ کر سکتا ہو؟ نعوذ باللہ۔ ہر خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہر مصیبت میں اللہ کو پکاریے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ دعا پکار جس کا حکم ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی طلب کرنا، انتہائی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے آپ کو ذلت اور رسوا کر کے کسی سے کچھ مانگنا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ اور یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، کچھ لوگوں کو عجیب سی بات لگتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، اور ایسا شرک ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال دینے کے لیے کافی ہے، کچھ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ آئیے اس تعجب کو دور کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لے کر اس تعجب کو میں دور کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے۔ جیسے سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، ذبح کرنا عبادت ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اللہ کے لیے، قربانی کر اللہ کے لیے، عبادت ہے۔ تو عبادت کا مخ، عبادت کا مغز، بہترین عبادت جس کو عبادت ہی کہا گیا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ جب آپ اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی عبادت کر رہے ان امور میں جن میں صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارا تو آپ نے غیر اللہ کی عبادت کی، جو انسان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کا اور دعا کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ دعا ہے کیا؟ اللہ کے حضور انتہائی انکساری کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی اپنی محتاجگی کو بیان کر کے مانگنے کا نام دعا ہے۔ اے اللہ اگر تو نہیں دے گا ہمارا کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو مولا ہے، ہم گداگر ہیں۔ اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکاتے ہوئے جب اللہ سے سوال کیا جائے، اپنے آپ کو محتاج بنا کے پیش کیا جائے کہ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، تو نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ نبی کے لشکر میں نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی آپ کا لشکر ہے۔ دعا مانگنی ہے، جس جگہ پہ جا کے بارش کی دعا کرنی تھی اللہ نے ایک منظر دکھا دیا۔ ایک چیوٹی ہے جو الٹی لیٹی ہوئی اور ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں تک کی زبانیں دی تھی، اس کا علم دیا تھا، اور چیوٹی کیا کہتی کیا ہے؟ وہ کیڑی انی خلق من خلقک، اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں، اے اللہ میں تیری محتاج ہوں۔ زبان حال سے مجھے کہنے دیجئے کہ یہ نبی بھی تیرا محتاج ہے لیکن میں بھی تیری محتاج ہوں، یہ نبی بھی تیری مخلوق ہے لیکن میں بھی تیری مخلوق ہوں۔ اللہ میں تیری مخلوق ہوں، اللہ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ارجعوا،
چلو واپس چلتے ہیں. ساتھیوں نے کہا جتنا لمبا سفر کروایا ہے نماز تو پڑھ لو, دعا تو مانگ لو, بارش کا سوال تو کر لو. کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا, مولا نے اس کی سن کے سب کو پلا دیا. فقد سقیتم بدعاء غیرکم, ابھی تمہارے مانگنے کی باری نہیں آئی تھی کہ خالق و مالک کا دروازہ ایک چیونٹی نے کھٹکھٹایا, اس کی حاجت کو, اس کی پکار کو سن کر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ سب کو پلا دیا. ابھی بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. یہ آواز چلتی ہے, ساڑی سنتا نہیں, بابیاں دی موڑتا نہیں, ہماری ان کی آگے, ان کی اللہ کے آگے, ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا. یہ عوام الناس کو بے وقوف بنانے کے لیے بعض جاہلوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے, بغیر وسیلے کے اللہ نہیں سنتا. اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا, صرف ایک نقطہ آپ کو یہیں پہ سمجھا دوں. اللہ کی رحمت ہم سے کتنی دور ہے؟ اس شہرک سے زیادہ قریب ہے یا نہیں؟ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ اللہ کی رحمت, اللہ کا کنٹرول, اللہ کی حکومت قریب ہے. ٹھیک ہے, کوئی شک تو نہیں. لیکن پھر بھی مولوی صاحب پٹی کیا پڑھاتے ہیں کہ اللہ کو سنانا ہو تو اللہ ڈائریکٹ, بغیر وسیلے کے اللہ نہیں سنتا. اور بابا جی قبر میں دفن ہے, انسان اوپر زمین کے کھڑا ہے, جو نیچے قبر ہے کم از کم 5 فٹ تو انسان کا جسم ہو گیا, 5 فٹ اندر زمین ہو گئی, 10 فٹ کے نیچے پڑا ہے, اس کو بغیر وسیلے کے پکار رہا ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ جس کی رحمت شہرک سے زیادہ قریب ہے اس کو نہیں پکارتا کہ اللہ بغیر وسیلے کے سنتا نہیں ہے, اور جو قبر میں 10 فٹ نیچے دفن ہے اس کو پکارتا ہے وسیلے کے ساتھ یا بغیر وسیلے کے؟ بغیر وسیلے کے. ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے مسئلے میں سچے ہو کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا, تو یہ بابا بھی قبر میں جو دفن ہے یہ بھی بغیر وسیلے کے نہیں سن سکتا. اس کی قبر میں سوراخ کرو, پائپ لگاؤ, میکروفون لگاؤ, سپیکر رکھو, اس کے کان تک آواز تو پہنچاؤ. تم تو 10 فٹ اوپر کھڑے ہو کر بغیر وسیلے کے بابا کو پکار کر سمجھتے ہو بابا بغیر وسیلے کے سن لیتا ہے اور اللہ بغیر وسیلے کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچنے کی بات ہے, عقل کا جملہ ہے. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے تک, اس خالق و مالک اور رازق نے آپ کو رزق ماں کے پیٹ میں دیا یا نہیں دیا؟ جی, یا کسی اور پیر صاحب نے آ کر دیا تھا؟ کوئی بابا جی آئے تھے ماں کے پیٹ میں, کوئی ساوی جھنڈی, کوئی کالا جھنڈا, کوئی منکوں والے, کوئی کڑوں والے, کوئی انگوٹھیوں والے, کوئی لال شاہ, کوئی کالا شاہ آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. وہاں رزق کون دیتا تھا؟ جی, اچھا. جب آپ 9 مہینے کے پورے کمپلیٹ ہو گئے تھے, آپ کو ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا تھا؟ جی, پکی بات. جب آپ باہر نکلنا چاہ رہے تھے ماں کے پیٹ سے, آپ نے وسیلہ دیا تھا اللہ کو؟ دعائیے پنجتن پاک دی مینو ہور باہر کڈ میں رج گیا اندروں, کہا تھا؟ بولیے. سیدنا علی کا واسطہ دیا تھا؟ اجمیر والے بابا کو پکار کے ان کا واسطہ دیا تھا؟ اللہ آپ کو خود باہر لے کے آیا یا نہیں؟ اچھا, جب آپ باہر آ گئے, چلو کوئی بات نہیں, یہاں تک تو ہو گیا کام, باہر آ گئے, آپ کبسا کھا سکتے تھے؟ مرغی, حلوہ, تیکے بوٹی, 11ویں شریف کی کھیر, کچھ کھا سکتے تھے سوائے ماں کے دودھ کے؟ یہ ماں کا دودھ ماں کی چھاتی پہ کون سے پیر صاحب نے چلایا تھا؟ اس شاہ جی کا نام تو بتاؤ مجھے. جی, کوئی نہیں, اللہ نے چلایا. وہ دودھ چوسنے کا طریقہ آپ کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. ماں کے دل میں آپ کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. آپ کو لڑکنا کس نے سکھایا؟ آپ کو چلنا کس نے سکھایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ یہ سارے کام کس نے کیے؟ آپ نے کس کا وسیلہ دیا تھا؟ آپ نے کسی کا وسیلہ دیا؟ کسی کا سوالی بنے؟ کسی کا نام اور کسی کی دہائی دی؟ نہیں دی. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہائے ہائے,
بات یہاں پہ روک کے مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اللہ کے لیے اعلی مثال. جب بھی میں مثال دوں تو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال. یہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہو، اے اللہ ہم میں جتنے بے اولاد ہیں تو اپنی رحمت سے ان کی گود کو بھر دے، ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دے دی ہے اللہ ان کو نیک بنا. وہ چھوٹا سا بچہ آپ اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، رجاتے ہیں، زبردستی کھلاتے ہیں، اس کو مانگنا نہیں آتا، اس کو مانگنا نہیں آتا. کبھی اس کے لیے آپ دودھ لاتے ہیں، کبھی اس کے لیے دہی لاتے ہیں. تھوڑا سا بڑا ہو جائے، کیلا کھانے کا شوقین ہو گیا، پھر چاکلیٹ کھانے کا شوقین، پھر آئس کریم کھانے کا شوقین. آپ دے رہے ہو نا. آپ کے دل میں کیا ہے کہ یہ جب بڑا ہوگا تو مجھے توتلی زبان میں بول کر کہے گا بابا جب مجھے مانگنا نہیں آتا تھا تو آپ مجھے کھلاتے تھے، آپ کی بڑی مہربانی، اب مجھے مانگنا آ گیا، پچھلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مزید آپ سے میں سوالی ہوں، مجھے اور کھلاؤ. یہی دل چاہتا ہے جی. اور جب توتلی زبان میں بیٹا آپ سے بولتا ہے بابا چاکلیٹ چاہیے، بابا آئس کریم چاہیے، بابا کھلونے چاہیے، خوش ہوتے ہو نا؟ دل ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہوتے بچہ بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ آپ سے اپنی ڈیمانڈ کر سکے، مانگ سکے، پرانی پہ شکریہ ادا کر سکے. میرے ساتھ رہیے گا، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب یہ بچہ بجائے آپ سے مانگنے کے سڑک پہ جا کے، چوراہے میں جا کے اشارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہر آنے والے سے کہتا ہے چاچا بھوک لگی ہے روٹی کھلا دو. ابو نہیں کھلاتا. چاچا بھوک لگی ہے روٹی کھلا دو. ابو نہیں کھلاتا. اور آپ اس کے جملے سن رہے ہیں. خوشی ہوگی آپ کو یا دکھ ہوگا؟ جی دکھ ہوگا. کیا کہو گے؟ جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا میں تجھے کھلاتا تھا، جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا زبردستی تیرے منہ میں میں ڈالتا تھا. اب تو اس قابل ہو گیا کہ پچھلی ساری نعمتوں میں میرا شکریہ ادا کر اور مزید مجھ سے مانگ، مزید مجھ سے سوال کر. تو ظالم بجائے مجھ سے مانگنے کے میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے کہ ابو روٹی نہیں کھلاتا، غیر آدمیوں، مسافروں، گزرنے والوں تم روٹی کھلاؤ. اس پہ غصہ آئے گا؟ اسے جوتیے مارو گے؟ ٹھیک ہے، قابو آئے گا تو پٹائی کرو گے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مثال دل میں اتر گئی؟ لوٹ آؤ خالق و مالک مولا کی طرف. پانی کا ایک گندا قطرہ تھا، میں بھی اور آپ بھی. ماں کے رحم میں کس نے پہنچایا؟ لوتھڑا کس نے بنایا؟ خون کس نے بنایا؟ گوشت کس نے بنایا؟ ہڈیاں کس نے بنائی؟ ثم احسن صورکم، پیاری شکل کس نے دی؟ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ. 3 پردوں میں اندھیروں میں ہمیں رزق دے رہا ہے کون؟ ماں کے پیٹ سے باہر لا رہا ہے کون؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جسم، یہ شکل، یہ خوبصورتی، یہ چلنا، یہ قوت، یہ طاقت، یہ رزق، یہ مال، یہ دولت، یہ جوانی، یہ قوت کس نے دی؟ اللہ نے دی. آپ اور میں اس قابل ہو گئے کہ سر سجدے میں رکھ کر کہیں اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں دیا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. مولا تیرا شکر ہے. مالک بغیر مانگے بھی تو دیتا رہا، بغیر مانگے بھی تو دیتا رہا. آج باری آئی ہے ہم تیرے سامنے سوالی ہیں. مولا ہمیں دے، اے اللہ ہمیں عطا کر، اے اللہ ہمیں رزق چاہیے، اولاد چاہیے، شفا چاہیے. تو اس موقع پر آ کر انسان یہ کہے اللہ میری سنتا نہیں ہے، بابا جی آپ کی سنتا ہے، آپ مجھے دے دو. اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جی اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا. آج ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ مسلمانوں کو جوتیاں پڑ رہی نا پوری دنیا میں. کیوں؟ مسلمانوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک اکبر کی لعنت کو اپنا لیا. خالق و مالک کو چھوڑ کر مردوں اور پیروں اور فقیروں اور قبر میں دفن ہو جانے والے مجبور انسانوں کو پکارنا شروع کر دیا. مولا نے یہی کہا تھا وقال ربکم
کہتا ہے تمہارا رب ادعونی، پکارو مجھ کو، میں تمہاری پکارے سننے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری پکار سے تکبر کرتا ہے، جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتا ہے، میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، مجھے نہیں پکارتا. یہاں اللہ نے پکار کو عبادت قرار دیا. جو مجھے نہیں پکارتا، منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، میں ایسے بندے کو ذلیل کر کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھنا، ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنانا. اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، بغیر مانگے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، بغیر مانگے ہمیں امت محمدیہ کا فرد بنایا. اے اللہ تجھ سے سوالی ہیں مولا، قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس عطا فرمانا. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدعاء ہوا طلب الادنا بالقول من الاعلی. دعا ہے کیا؟ ادنا، کمزور، اپنے سے اعلی، مالک و مولا سے مانگے، پکارے، سوالی بنے، انتہائی ذلت کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ. اے اللہ تو میرا خالق ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، اے اللہ تو میرا رازق ہے، اے اللہ تو نہیں دے گا تو ہم کہیں اور سے لے نہیں سکتے، ہمارا کوئی در نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جس پر ہم جا کر اپنا ماتھا ٹیکے. جب انسان اس طرح ذلت اور انکساری کے ساتھ طلب کرتا ہے، ادنا طلب کرے اعلیٰ سے، تو یہ عبادت ہے، یہ دعا ہے. ان تعریفوں سے ثابت ہوا کہ پکار عبادت ہے، اور مومن بندہ، مسلمان بندہ اس طرح پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سکتا. دعا عبادت بھی ہے. دعا جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ سے اس کی جنت کا حصول چاہتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز ساری کی ساری کیا ہے؟ دعا ہے. نماز ختم ہوتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ کیا ہے جی؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نماز میں جو کسر رہ گئی ہے معاف کر دے. یہ دعا ہے. نماز پڑھتا ہے وہ نماز دعا ہے. حج کرتا ہے اس کے اندر ساری دعائیں ہیں. تو انسان عبادت کرتا ہے، اور ان عبادات میں جو دعائیں ہیں ان کو پکارتا ہے، ان کو مانگتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. ان اعمال صالحہ کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے. اعمال صالحہ کے ذریعے کس کو راضی کرتا ہے؟ اللہ کو. خوش نصیب ہے وہ. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما دے. آج اکثریت کے اندر یہاں بیماری اتنی شدید پیدا ہو چکی ہے، اور اتنے ذلت کے مقام پہ اتر چکے ہیں. اعمال صالحہ کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. نیک اعمال کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہماری اکثریت ایسی بیماری کا شکار ہو گئی کہ اعمال صالحہ میں بھی ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے، لوگوں کو راضی کرتے ہیں. ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ اللہ یہ بیماری بھی ہمارے اندر سے نکال دے. مسجد میں پنکھا دیتے ہوئے اس کے پروں پہ نام لکھواتے ہو یا نہیں جی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں تاکہ دل میں بات اتر جائے. مسجد میں پنکھا دیتے ہو، اس کے پروں پہ نام لکھواتے ہو، کیوں؟ اللہ کو آپ کا نام نہیں پتا؟ مسجد کے باہر کولر کا پانی لگواتے ہو، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا کولر، اس پہ پورے خاندان کا نام ہوتا ہے نا. پرائے سالے ثواب حاجی اللہ رکھا. اللہ کو نہیں پتا کس کے پیسوں کا لگا ہوا ہے. کس مسجد میں جا کے چندہ دیتے ہو جہاں کا امام خطبہ رو کے 5 منٹ آپ کا نام کا اعلان کرے؟ چودھری صاحب آئے تھے، چودھری صاحب بجلی کا بل ادا کر گئے. اللہ اس چودھری کے کاروبار میں برکت دے، بھلے وہ CD فلموں کی بیچتا ہو. اچھا، یہ تو وہ نیکی صدقہ خیرات کی تھی. ہم نے عبادات کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے اندر بھی ریاکاری کوٹ کوٹ کے بھر دی. بیڑا غرق ہو ان موبائلوں کا جو آج آپ کے ہمارے ہاتھوں میں ہے. مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں. نہ چھوٹتے نہ مارو یار. اللہ کے لیے طواف ہوتا ہے. وہ ساتھ پوری مووی آپ کے طواف کی بن رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ پورے فیس بک پہ آپ کے جاتی ہے یا نہیں؟ احرام باندھتے ہی
زبان پہ لبیک کا نعرہ بعد میں آتا ہے اور سیلفی پہلے لیتے ہیں، اور فوراً اس کو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ایک دکھ والی بات کہوں، ایک انسان نے 70 حج کیے ہوں، ایک انسان نے 70 حج کیے ہوں، ہر سال حج کرتا ہو، ایک بار کسی مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کو دکھلانے، اپنی بڑائی، ریاکاری کے لیے کہہ دے میں 70 حاجی ہوں، 70 سال سے مستقل حاجی ہوں، میں الحاج ہوں، 70 حج کیے ہیں، اللہ کی قسم اس کے 70 کے 70 حجوں کو اللہ زیرو کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، کون جائے گا؟ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن کون بنے گا؟ جہنم کی آگ کس پہ بھڑکائی جائے گی جانتے ہو؟ شہید پہ۔ شہید لایا جائے گا، مولا پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، اتنا جہاد کیا کہ میں خود قتل ہو گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قتال تو نے کیا، جنگ تو نے کی، لیکن کیوں؟ یقال لک جری، دنیا والے چرچا کر دے بڑا کمانڈر تھا، بڑا مجاہد تھا، صف اول میں لڑا کرتا تھا، بہت بہادر تھا، تیرے دل میں یہ نیت پیدا ہو گئی، اذهبوا به الى النار، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ قاری قرآن، عالم دین، کیا کرتے آیا؟ قرآن پڑھتا آیا، قرآن پڑھاتا آیا۔ خیرکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا۔ جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں کیا یہ سارا کچھ؟ تیرے نام کے چرچے ہو جائیں، لے جاؤ جہنم میں۔ جواد، سخی، صدقہ خیرات کرنے والا، کیا کر کے آیا؟ مال دیا، مال لوٹا دیا، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لے جاؤ جہنم میں۔ فرعون سے پہلے قاری قرآن، شہید، سخی، جواد جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ کیوں؟ اپنی اس نیکی کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کیا، کیا کیا؟ لوگوں کو دکھلایا۔ یہ دعا خاص عبادت ہے، یہ دعا خاص عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے، قیمتی ترین عبادت ہے دعا۔ ہم اس دعا کے اندر بھی ریاکاری سے باز نہیں آتے۔ دیکھو آپ کس کس کے موبائل کے اندر وہ تصویر ہوگی جب آپ عمرے پہ جاتے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، پیچھے بیت اللہ ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور موبائل کوئی نہیں بھی جاننے والا اسی کو اے ذرا تصویر لیں یار میری ایک تصویر ذرا سیدھا ہوئی ہیں، پاوے موبائل لے کے نس جوے کوئی گل نہیں، لیکن تصویر ضرور اتروانی ہے۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیت اللہ ہے، اسے کہتا ہے ہاں، وہاں تھوڑا جا مسکرائی، کہتا ٹھیک، ہاں ٹھیک، تصویر اتارتے اور موبائل میں سیو کر۔ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کو، رلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، یہ رونے کا موقع ہے۔ اتنی قیمتی عبادت اللہ کے لیے جو کی جاتی ہے، اس کو ہم نے لوگوں کو دکھلانے میں، یہ ڈرامہ بازی نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے تصویر اتروانا ڈرامہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ہماری زبان سے نہ یا اللہ، نہ دعا، نہ اللہم، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ڈرامہ ہے کہ ہاں میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ وہ ایک بی بی تسبیح پھیرتی تھی تو بڑے جلدی جلدی دانے پھیرتی تھی، انہوں نے کہا بی بی کیا پڑھتی ہو؟ آیت الکرسی۔ کہ اتنی جلدی دانا آپ کا گرتا ہے کہ آیت الکرسی پوری نہیں ہو سکتی، کہ تم اکلی کرسی کرسی پڑھتی رہنی ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھا کر آپ ڈرامہ کر رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو آپ؟ اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں؟ سناؤں آپ کو؟ اللہ کا ایک ولی بیٹھا بیت اللہ میں، ہاتھ اٹھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو گر رہے، رو رہا۔ وقت کا خلیفہ بھی بیٹھا ہوا، اس کو ترس آیا کہ مولوی صاحب نیک آدمی لگتے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں۔ اس کے پاس جا کر کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو آپ مانگو گے میں دے کے آپ کو راضی کر لوں گا، آپ کا رونا بند ہو جائے گا، بتاؤ کیا چاہیے؟ جواب سننا، طواف کرتے ہوئے سیلفی لینے والوں،
حجر اسود کو چومتے ہوئے سیلفی لینے والوں، سعی کرتے ہوئے سیلفی لینے والوں، ٹنڈ کرواتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے، زمزم پیتے، ایک ایک موقع کو سیو کر کے اپنے ریکارڈ میں رکھ کے اور لوگوں، دوستوں، گروپس میں بھیجنے والوں، جواب سننا، کہا تو بادشاہ تو ہے، لیکن میں جس بادشاہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اگر تجھ سے مانگوں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے اللہ سے شرم آئے گی۔ بیٹھا اللہ کے گھر میں ہوں اور مانگوں اپنے جیسے بندے سے۔ بادشاہ سلامت بھی کوئی اکڑ مزاج تھا، چپ ہو کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ اللہ کا ولی نکلا تو وہ بھی پیچھے نکلا۔ جب حرم سے باہر آئے تو کہا جناب آپ نے فرمایا تھا بیت اللہ میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگوں تو اللہ سے شرم آتی ہے، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے نا، اب تو ہم باہر آ گئے، اب تو مسجد حرام نہیں، بیت اللہ نہیں، اب تو باہر ہے، اب مانگو۔ کیوں رو رہے تھے؟ کیا ٹینشن ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کہا کیا مانگوں؟ دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ اس جہاں کی چیز مانگوں یا اس جہاں کی چیز؟ کہا اس جہاں میں تو بھی اللہ کا فقیر اور میں بھی اللہ کا فقیر، وہاں برابر ہوں گے، وہاں بادشاہ اور فقیر کا چکر نہیں ہے۔ میں تو خود اللہ کے در کا مانگتا ہوں۔ اس دنیا میں سونا چاندی میرے پاس ہے، اس دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ کا بھلے آدمی، دنیا والے سے میں نے اس کے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ کہا پھر بیت اللہ میں رو کیوں رہا تھا؟ کہ اگلے جہان کے لیے رو رہا تھا، اس جہان کے لیے نہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حال کہ ان کی دعائیں، ان کے آنسو۔ امیر عمر ہیں، سائل آ کر کہتا ہے کہ صفیں لگ گئی تھی، جنگ کی تیاری تھی، اور آپ کا فلاں ساتھی، فلاں صحابی ایک کونے میں کھڑا ہو کر صفیں چھوڑ کر ایک کونے میں کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے سہرو قطار رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا۔ میدان گرم ہونے والا تھا اور یہ دعاؤں میں لگا ہوا تھا۔ کہا 100 گھوڑ سوار کمانڈر میرے پاس ہوں، ان سے زیادہ پیاری مجھے اس کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں کہ اللہ کسی کی دعا سن کے مسلمانوں کو فتح دے دیتا ہے۔ یہ دعا تو اتنی پیاری چیز ہے، یہ دعا تو اتنی عظیم چیز ہے جس کو آپ سیلفی لیتے ہوئے اور موبائلوں کے اندر اور مذاق کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو۔ یہاں ایک بات اور یاد کروا دوں، ایک ہے دعا کا مانگنا، ایک ہے دعا کا پڑھنا۔ دعا پڑھی بھی جاتی ہے، دعا مانگی بھی جاتی ہے۔ دعا کا پڑھنا کیا معنی؟ جب وہ دعا صرف زبان کی حد تک ہو تو وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور جب وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے تو وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ذرا ٹٹولنا اپنی دعاؤں کو، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ دعا پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، یہ مسئلہ سمجھا دوں مثال دے کے۔ ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے سوالی بنتا ہے، آپ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جی 5 ریال دینا بھائی، روٹی کھانی ہے، لیکن آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا، دیکھ ادھر رہا ہے، 5 ریال دینا، کپڑوں سے کھیل رہا ہے، خارش کر رہا ہے، توجہ نہیں اس کی، 5 ریال دینا، دے دے بھائی، دے دے، دینا دے دے، نہیں تو نہ دے۔ دو گے اسے؟ جی کیا کہو گے؟ ڈرامہ باز ہے، ڈرامہ کرتا ہے، اسے نہیں چاہیے، کوئی بھوک شوق نہیں لگی ہوئی۔ اور ایک فقیر آتا ہے، وہ آپ کے پاس آ کے اپنا پیٹ پکڑ کے حالت رکوع میں وہ مر گیا، بھوک سے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کی قسم رات کا بھوکا ہوں میں، بھلے وہ ابھی روٹی کھا کے نکلا ہو، اس کے منہ سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہو، لیکن اس کے مانگنے کا سٹائل ایسے کہ اس کی نظریں بھی آپ کی طرف اور توجہ بھی آپ کی طرف، اور زہر و قطار، اس نے رویا نہیں ہے تو رونے والا منہ ضرور بنایا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے کہ دے دے بھائی، مر جاؤں گا، نہیں دے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ آپ کا دل نہ بھی چاہے تو دو گے اسے یا نہیں؟ جی دو گے؟ کیوں؟ وہ آپ سے مانگ رہا ہے، اور اس کے مانگنے کا سٹائل، اس کا دل، جان، دماغ، آنکھیں، سب کچھ حاضر ہیں، یہ انسان کو مجبور کر دے گا اسے کچھ نہ کچھ دیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، جب آپ اور میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یا تنہائی میں مانگتے ہیں تو سوچو ہم دعا پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم، سر میں خارش بھی ہو رہی ہے، اللہم اغفر لی بھی ہو رہا ہے، ناک میں خارش ہو رہی ہے، رومال سے کھیل رہے ہیں، کپڑے سیدھے کر رہے ہیں،
اور کبھی ادھر دیکھنے کبھی ادھر دیکھنے اور استغفر اللہ کہ بھائی استغفار کیا کرو. ہاں جی موبائل پکڑا نا اس نے, موبائل میں واٹس ایپ پہ لوگوں کے جواب بھی دے رہا. استغفر اللہ. اچھا ایک کلپ کہتا ہے ایسی استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے یا مانگ رہا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے. اس کی قیمت نہیں ہوگی. اور جو مانگتا ہے اللہ کے در پہ آ کے اس کے دل سے آواز نکلتی ہے, اس کی روح تڑپتی ہے, اس کا دل دماغ آنکھیں سب اللہ کی طرف ہوتی ہے, تو اللہ وہ رحمان اور رحیم ہے جو کہتا ہے بندے تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا, تو بالشت آ میں بازو آؤں گا, تو مجھے اپنے جی میں یاد کر میں تجھے یاد کروں گا, تو انسانوں میں یاد کر میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا. ضرورت ہے کہ دعا کے انداز کو, دعا کے آداب کو اپنے سامنے رکھیے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ کا دل, آپ کے دماغ, آپ کی سوچیں, آپ کی زبان کا ساتھ دے رہی ہے یا وہ کہیں اور سوچ رہی ہیں. اگر دعا اس انداز سے مانگی جائے, وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں قصہ آتا ہے کہ اس نے ایک شخص کو اسی طرح دعا پڑھتے ہوئے دیکھا. بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا تھا اور نابینا تھا, اور بس اللہ اکھاں دے دے, اللہ اکھاں دے دے, اللہ اکھاں دے دے, اور کوئی توجہ نہیں. اس نے کہا تجھے کتنے عرصہ ہو گیا یوں دعا مانگتے ہوئے؟ کو 10 سال ہو گئے نابینا, 10 سال سے آنکھیں ختم ہو گئی. کہا تیرے پاس صرف 12 گھنٹے ہیں, تو مجھے نہیں پہچان سکا, میں حجاج ابن یوسف ہوں. 12 گھنٹے بعد تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی, میں تیری گردن کاٹ دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں کہا تو حجاج ہے؟ میں کہا بیڑا غرق ہو گیا. اب جو جا کے اس نے دل و دماغ سے اللہ کو پکارا اور اندروں آواز نکلی کہ اللہ 12 گھنٹے بعد منڈی بھی کٹ جائے گی. پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب تو زندہ بھی نہیں رہوں گا اللہ. وہ آواز کہاں سے نکلی؟ یہ ہے دعا کی جگہ. اس دعا میں ایک دعا ہے وہ جو عبادت ہے خالص ایک اللہ کی, اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں گے تو یہ کفر اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال کر کفر کی وادی میں کھڑا کر دیتی ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی, پکارنا ہے تو کس کو؟ صرف ایک اللہ کو. تم پکارو گے اللہ تمہاری پکاروں کو سنے گا, تمہیں عطا کرے گا. اور اللہ آگے بڑی شدید وعید سنا رہا ہے, ان الذین یستکبرون, جو تکبر کرتے ہیں, جو منہ موڑتے ہیں کس چیز سے؟ عن عبادتی, پہلے دعا کہا اور اس دعا کو پھر اپنے عبادت کہا. جو میری عبادت کرنے سے منہ موڑتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین, وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے. دعا کی دوسری قسم ہے دعائے سوال یا طلب. انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے, اس میں 2 باتیں یاد رکھیں. ایک تو آپ تحت الاسباب کسی سے مانگتے ہو, بھائی پانی پلا دو, بھائی روٹی کھلا دو, بھائی مجھے اشارے پر اپنی گاڑی میں بٹھا کر اشارے پر چھوڑاؤ. آپ نے جس سے مانگا وہ زندہ ہے, وہ موجود ہے, آپ کے سامنے کھڑا ہے, اور جو آپ مانگ رہے ہو وہ اس کے اسباب میں ہے, اس کے اختیار میں ہے, تو یہ جائز ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ آپ شرک کے فتوے لگاتے ہو, یا علی مدد کہا تو شرک ہو گیا, یا رسول اللہ مدد کہا تو شرک ہو گیا. آپ نے اپنی بیوی سے کہتے روٹی پکا کے دے, تو یہ نہیں شرک ہوا؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ جب تک بیگم صاحبہ زندہ رہیں ہم اسے کہتے ہیں محترمہ پراٹھا پکا دے, لیکن اگر وہ فوت ہو کے قبر میں دفن ہو جائے تو ہم نے کبھی صبح صبح اس کی قبر پہ جا کر نہیں کہا کہ اٹھ جا پراٹھا پکا دے, پھر آگے لمبی پہ جائیں. کیوں؟ اب اس کا اختیار ختم ہو گیا. تو تحت الاسباب مانگنا جائز ہے. اپنے بھائیوں سے آپ اس چیز کا سوال کر سکتے ہو جو اس کے اختیار میں ہے, وہ زندہ ہے, موجود ہے اور صاحب اختیار ہے. لیکن اگر آپ اس سے کوئی ایسی چیز مانگو جو اس کے اختیار میں نہیں, تو یہاں پر آ کر آپ کا عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1672 ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوہ, کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور وہ اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو. کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے میرے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے, میرے پیچھے چور لگے ہوئے ہیں, مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں چھپا کر دروازہ بند کر لو, تو جائز ہے اپنے بھائی کی مدد کرو.
اگر وہ مسلمان بھائی ہے یا وہ مظلوم انسان ہے اور اس پہ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی مدد کرو. وہ اللہ کے نام پہ آپ سے سوال کرتا ہے. وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَآتُوهُ، جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اسے دے دو. کس کے نام پہ سوال کرے؟ بولو کس کے نام پہ؟ ہمارے ملکوں میں کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ علی نادا، جمعرات، بھری برات کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی 11ویں کے نام پہ کرتے ہیں، کوئی جشن میلاد النبی کے نام پہ کرتے ہیں، وہ کسی بابوں کے نام پہ کرتے ہیں، وہ کسی مردوں کے نام پہ کرتے ہیں. نظر اللہ، نیاز حسین، اس کو بھی دینا چاہیے. جو علی کے نام پہ مانگے، حسین کے نام پہ مانگے رضی اللہ عنہما، بزرگوں کے نام پہ مانگے، قبروں کے نام پہ مانگے، درگاہوں کے نام پہ مانگے، غیر اللہ کے نام پہ مانگے، اس کو دینا چاہیے یا نہیں؟ کھوٹا روپیہ بھی اگر آپ نے دے دیا زندگی بھر کی عبادتیں برباد کرنے کے لیے کافی رہے گا. تو گزرنے والے گزر رہے ہیں، بت کا میلہ لگا ہوا ہے، اس قوم کی عادت ہے جو اس میلے والے دن گزرتا تھا وہ بت کے نام پہ کچھ نہ کچھ دیتا تھا. 2 مسافر آئے، قرب لہ شیء، قال ما عندنا شیء، مسافر، دو اس کو کچھ، کہا ہی کچھ نہیں، مسافر ہے، کیا دیں اس کو؟ کہا ایک مکھی مار کے دے دو، ایک مکھی مار کے دے دو. ایک نے مکھی ماری اور اس بابے کے، اس بت کے، اس عرس کے نام پہ دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا. فخلوا سبیلہ، جانے دیا اس کو. دوسرے سے کہا تو بھی دے، کہا کچھ نہیں ہے، کیا دوں؟ کہا مکھی دے دے. کہا اللہ کی قسم مکھی دوں گا تو اللہ کے نام پہ دوں گا، غیر کے نام پہ بھی مکھی کی نیاز بھی نہیں دی جا سکتی. اہل شرک کی جھولیوں میں آٹا ڈالنے والوں، جو آ کر یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، لگتا ہے تو فقیر کشکول میں آٹا ڈال دو، آپ نے غیر اللہ کے نام پہ اگر دے دیا تو عبادتیں برباد کر بیٹھے. کیوں؟ مال دینا عبادت ہے، مال دینا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے جو خالص اللہ کے نام پہ دی جا سکتی ہے. غیر کے نام پہ تو اسے قتل کر دیا. مکھی نہیں دی، قتل ہو گیا. جو قتل ہو گیا وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنا، اور جو مکھی دے کے جان بچا گیا وہ جہنم کے اندر گیا. ایک بار حج پہ میں جا رہا، ایک پیٹرول پمپ پہ میں نے ایک سعودی نوجوان کو دیکھا جو بالکل ہٹا کٹا صحیح سلامت، اور وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے. میں نے بھی اسے دور سے دیکھا اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ اندھا نہیں، لنگڑا نہیں، کانا نہیں، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو دیا جائے. صحت مند ہے، مزدوری کرے کھائے، یہ تو مجبوروں کا حق مار رہا ہے. لیکن جب وہ میرے پاس آیا اس نے ایک جملہ مجھے کہا، اللہ کی قسم بے اختیار اس کا حصہ اس کی جیب میں چلا گیا. اس نے آ کر مجھے پتا کیا کہا؟ اعطنی مما آتاک اللہ، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس مال میں سے میرا حصہ مجھے دے دے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کے نام پہ، حضرت جی کے نام پہ، 11ویں والے کے نام پہ، 12ویں والے کے نام پہ، پیر جی کے نام پہ. اس نے کہا وہ مال جو تیری جیب میں ہے تیرا نہیں ہے، تجھے اللہ نے دیا ہے، اور فقیروں کا حق بھی اس نے کس نے رکھا ہے؟ تو میرے زبان سے بے اختیار امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کے لیے دعائیں نکلی، امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کے لیے دعائیں نکلی، امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے لیے دعا نکلی، اے اللہ اس بلاد حرمین کی حفاظت فرما، یہاں کے فقیروں کو بھی اللہ کی توحید کا علم ہے، ہمارے یہاں کے مولویوں کو نہیں پتا. کانپور کے اندر ایک مزار ہے دم مدار بابا جی کا، یوٹیوب پہ لکھو تو کھل جائے گا، پیر دم مدار، کانپور انڈیا کا. وہاں قبر کے اوپر کعبہ بنا کے اللہ کی قسم اس کا طواف ہو رہا ہے. قبر کا طواف نہیں ہے، قبر کے اوپر بلڈنگ بنائی گئی ہے جو بالکل بیت اللہ کا ماڈل ہے، سیاہ رنگ کا، اس پہ آیات بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس پیر دم مدار کے اس قبر کا، اس ماڈل کا طواف ہو رہا ہے. ابھی ہم اسی پہ دکھی تھے. یہ 1 مہینہ پہلے مجھے کسی نے بریلی شریف کے ایک گاؤں کا کلپ بھیجا اور مجھے بتایا کہ کانپور سے بریلی 300 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں ایک مولوی صاحب نے اس پیر دم مدار کا ایک جھنڈا وہاں پہ گاڑ دیا ہے. قبر نہیں ہے، کعبہ بھی نہیں ہے، صرف ایک جھنڈا ہے جس کی نسبت ہے پیر دم مدار کی طرف، اور آج اس جھنڈے کا طواف ہو رہا ہے.
اور کرنے والے مولانا ہیں، حضرت ہیں، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، دھندا ہے، کاروبار ہے، اور یہاں فقیروں کا حال ہے۔ اللہ اس بلاد حرمین کو اپنی حفاظت میں رکھے، شریروں کا شر ان پہ واپس لوٹائے کہ یہاں کے فقیروں کو بھی علماء نے اتنی توحید سکھائی ہے کہ وہ مانگتے بھی اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، اور یہ کہہ کر مانگتے ہیں کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے، تجھے بھی تیرے اللہ نے دیا ہے، اور مجھے اگر فقیر بنایا تو اللہ نے بنایا، اور اس مال میں اللہ نے میرا حصہ رکھا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے کان میں پہنچا اور میری جیب میں جو کچھ تھا اس کے حصے کا وہ اس کی جیب میں چلا گیا۔ تو اگر کوئی شخص سوال کرتے ہوئے مخلوق سے سوال کرتا ہے، لیکن سوال اس چیز پہ کرتا ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس پہ اللہ ہی قادر ہے، غیر اللہ نہیں، تو وہ اس پکار پہ بھی عقیدہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، ایک بابا کو پکارتا ہے، بابا مجھے شفا دے دو۔ اللہ سے کہا اللہ شفا دے دے، یہ جائز ہے، یہ عبادت ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ شفا دینے پہ قادر ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی، کالی سیاہ پہاڑ کی جڑ میں بھی چلے، اللہ اس کو وہاں دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اسے وہاں پہنچاتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ لیکن اسی طرح کوئی اپنے پیر کو بلائے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، مردہ ہے، فوت ہو گیا ہے، قبر میں دفن ہو گیا ہے، یا بہت میلوں دور کھڑا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے بابا شفا دے دے۔ شفا کے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مخلوق سے اس چیز کا سوالی ہے جو تحت الاسباب نہیں، ما فوق الاسباب ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس طرح مانگنا اس کو وادی شرک میں لے جائے گا، کیونکہ وہ چیز مانگ رہا ہے مخلوق سے جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، مولا ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے، تکلیف کس کی طرف سے آتی ہے؟ بیماری، کسی کو بواسیر ہو گئی، کسی کو سوکڑا ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، تو کس کی طرف سے آئی؟ اسے ٹالے گا کون؟ نہیں، آپ سارے بھابی ہو جو کہتے ہو اللہ ٹالے گا۔ وہ ہمارے اسلام آباد کے ایک بابا جی ہیں، بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، وہاں سے ایک انگوٹھی ملتی ہے، وہ پہن لو بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ پیر توتے شاہ کا نمک چاٹ لو تو بچہ بولنے لگ جاتا ہے، فلاں بابا جی کا یہ کر لو تو وہاں وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں سنا آپ نے؟ سنا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ تجھ پہ کوئی مصیبت ڈال دے، اللہ کوئی مصیبت ڈال دے تو دور کون کرے گا؟ آؤ قرآن سنتے ہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش، اللہ کی طرف سے آنے والا غم، اللہ کی طرف سے آنے والی ٹینشن، بیماری، تکلیف، مصیبت، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ نہ پیر کی تھوک میں، نہ پیر بابا کے ڈنڈے میں، نہ پیر بابا کے تعویذ میں، نہ پیر بابا کے منقوں میں، نہ پیر بابا کی پھونکوں میں، آگے بھی کہہ دوں نہ پیر بابا کی گالیوں میں شفا ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک پیر صاحب تھا، فوت ہو گیا، اس کے بارے میں مشہور تھا پیر بابا جلالی شاہ۔ وہ جلال میں جب آتے تھے تو صرف گالی دیتے تھے، بڑی بڑی گالیاں دیا کرتے تھے، اور جس مرید کو گالی دے دیتا وہ اس کے بارے نیا بھاجی شاہ جی نے گال کاٹ دی تھی، میرا تو کام ہو گیا، پیر جی نے گالی دے دی، اب کوئی ٹینشن نہیں رہی، اب سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بابا دنکے شاہ ہے ہمارے مانسیرا کا، اس نے لمبا سارا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، کوئی بھائی یا مانسیرا کے ہوں گے، شنکیاری کے تو جانتے ہوں گے۔ اچھا وہ بھی اتنا مجرم ہے کہ 2 ڈنڈے رکھے ہوئے اس نے، ایک پبلک کے لیے اور ایک بڑے لوگوں کے لیے، مالدار لوگوں کے لیے۔ عوام میں سے کوئی آئے تو وہ ڈنڈا زور سے مارتا ہے، اب جس کو ڈنڈا مار دے اس کا نام ہی بابا دھنکے شاہ، پیر سوٹے شاہ، جس کو سوٹا پڑے گا تو لو جی بابا جی کا سوٹا لگ گیا ہے، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور جو بڑے آدمی آتے ہیں، آفیسر طبقہ آتا ہے، اس کو پھر ایک پتلی سی اس نے چھڑی رکھی ہوئی، وہ پیار سے مارتا ہے، وہ تو نوٹ بہت لبنے نا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ان پیروں فقیروں، ان بابوں، ان کے ڈنڈوں سوٹوں میں کوئی کرامت، ان کے تھوک میں کوئی کرامت، یہ سب ڈھونگی ہیں۔ ہائے ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی۔ قوم کیا کہتی؟ جو پکڑا جائے نا، جو پکڑا جائے، کسی کی عزت لوٹتے ہوئے پکڑا گیا،
بچہ اغوا کرتے ہوئے پکڑا گیا، بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا. جو پکڑا جائے اس کے لیے صبح اخبار میں یا ٹیلی ویژن چینل پہ کیا کلپ چلتا ہے؟ جعلی عامل، جعلی بابا. قصور میں ایک بابا پکڑا گیا، 2 مہینے پہلے کی بات ہے. بابا قصور میں لال کپڑے پہن کے پھرتا تھا وہ بابا. میں نے اس کا نام رکھا پیر چانڈ شاہ. اس کے پاس جب کوئی مرد آتا تھا تو فوراً اسے نیچے کر کے اس کی کمر پہ زور سے تھپڑ مارتا تھا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور میرے موبائل میں اس کی پوری ویڈیو کلپ موجود ہے، یوٹیوب پر بھی اب لکھو گے تو کھل جائے گا. اور جب لڑکی آتی تھی تو اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا تھا اور 10-10 منٹ تک حسب ضرورت جی ہو گئے 19 منٹ اس کو ساتھ لے کے گھومتا تھا، ناچتا تھا. اور آخر میں اس نے گلاب کی پتیاں رکھی ہوئی تھی جو اس کے منہ سے لے کے ناف کے نیچے تک پورے اس کے پیٹ پہ، چھاتیوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا. پکڑا گیا یہ بابا، ابھی جیل میں ہے. تو جب پولیس اسٹیشن پہنچا تو پولیس آفیسر نے پوچھا بابا جی کلمہ آتا ہے آپ کو؟ کہتا کلمہ نہیں. اس نے کہا پڑھو لا الہ. اس قصوری بابے نے کہا لا الہ. کہتا پورا تو کرو. کہتا جتنا تو پڑھے اور نہیں میں پڑھ لے، آگے تو نہیں آتا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کو لا الہ کے بعد کچھ نہیں کہنا آیا. اور لا الہ بھی اس پولیس آفیسر کے پڑھنے پہ اس نے پڑھا، وگرنہ اسے کلمہ. اور عوام نے اس کو بڑا پہنچے گئے. اور اس خبیث نے اپنے مزار کے پیچھے ایک تالاب بنایا ہوا تھا. جس لڑکی پر اس کی نظریں پڑ جاتی، پسند آ جاتی، اس کو برہنہ کر کے اس تالاب کے اندر ننگی کو غسل دیا کرتا تھا کہ تیرے اولاد نہیں ہوتی اب اولاد ہوگی. کہاں غیرتیں مر گئی. یہ سارے بابوں کے ڈھونگ کیوں چل رہے ہیں؟ ابھی کل کی خبر ہے، ایک دم والا پیر پکڑا گیا ہے. اس کا پیر کا نام ہی یک دم. کس کس کی خبر سناؤں آپ کو؟ میرے پاس تو خزانہ ہے ان خبیثوں مجرموں کا. وہ ایک دم کرتا تھا اور اس نے ایک بوڑھیا سے کہا تیرے بیٹے پہ جن ہیں، لا اس کے جن نکالوں. وہ لڑکا بھی آ گیا، اس کی ماں بھی آ گئی. دونوں نے اپنے ماں نے اور بیٹے نے مل کے اپنے بھائی کو باندھ دیا رسیوں سے اور بابے نے سوٹے برسانے شروع کیے. یہاں تک سوٹے برساتا رہا کہ یہاں تک اس کی روح نکل گئی اور مر گیا. اسی کی درگاہ پہ مر گیا، وہ اسی کے مزار پہ مر گیا. اب اخبار والے بھی کہہ رہے ہیں بابا جعلی ہے، پیر جعلی ہے، پیر ڈکوسلے باز ہے. جو پکڑا جائے وہ جعلی ہوتا ہے اور جب تک نہ پکڑا جائے تب تک وہ قادری صاحب ہوتے ہیں، تب تک وہ شاہ صاحب ہوتے ہیں. بھائی تم نے عقیدہ توحید کو بھلایا. نہ اس پیر کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ بابا کے ہاتھ میں شفا ہے. اللہ کہتا ہے اگر مصیبت آئے فلا کاشف لہ الا ہو، اس بیماری کو ٹالنے والا تو اللہ ہے. تم نے اس توحید کے عقیدے کو سن کر بابیاں دی گل ہے نہ منیا جے، بابی بڑے گستاخ ہوندے نے. پیروں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، بابوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. ہاں یہی کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. گجروالا کا سلیم فوجی فوج سے ریٹائر ہو کے پیر بن گیا. انہوں نے کہا انی پینشن چ فائدہ کوئی نہیں جنہ پیری چ فائدہ ہے. 300 عورتوں کو اس نے حاملہ کیا، زنا کیا ان کے ساتھ. 300 عورتوں. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، ٹیلی ویژن کی رپورٹ ہے. 300 عورتیں پریگننٹ ہوئی اس خبیث کے پاس آ کر. کیوں؟ تم نے توحید سے روکا. بھابیوں کی بات نہ سننا. بھابی کیا کہتے تھے کہ بھائیوں بیماریاں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ٹالتا بھی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ بیماری کو کوئی ٹال. اچھا کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے جس کو میں واضح کرتا جاؤں کہ جی آپ تو ویسے ہی کہتے ہیں اگر ان بابوں کے پاس جا کے کوئی نہ کوئی شفا یاب نہ ہوتا ہو تو ان کی درگاہیں بند نہ ہو جائیں. کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے ان کے پاس جو یہ مزار آباد ہیں، یہ قبریں آباد ہیں، یہ میلے لگے ہوئے ہیں. ہائے ایک تو میں دکھ کا جواب دیتا ہوں پھر عقل کا جواب بھی دوں گا. یہ پیر کی کرامتوں سے مزار آباد نہیں ہیں، یہ عورتوں کے وجہ سے مزار آباد ہے کہ وہاں پہ بدکاری ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، نشے ہوتے ہیں اور سارے روحانیت کی چادر کے نیچے چھپ کے ہوتے ہیں. کوئی روک؟ چلو اچھا یہ تو پیر صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، ان کو تو چھوڑ دو نا، ایک سائیڈ پہ رکھو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اکثر انڈیا کے بھائی بھی بیٹھے ہیں. انڈیا والے بھائیوں کیا آپ نے مندر نہیں دیکھے اپنے ہندوستان میں؟ جی مندر ہیں.
مندر ہیں, مندروں میں مورتیاں لگی ہوئی ہیں, کاروبار چل رہا ہے ان کا, لوگ آتے ہیں وہاں پہ بھجن گاتے ہیں, نذرانے چڑھاتے ہیں, دودھ سے اس پتھر کو دھو کے جاتے ہیں. اچھا میں آپ سوال کرتا ہوں آپ سے, چلو پیر فقیر بابا بزرگ تو مسلمان ہیں نا, اللہ کے ولی ہیں بقول بعض لوگوں کے, ان کو تو ایک سائڈ پہ رہنے دو. جو مندر میں مورتی رکھی ہوئی وہ تو بابا جی کی نہیں ہے نا, وہ تو کوئی شاہ صاحب نہیں ہے, کوئی قادری صاحب نہیں ہے, کوئی بابا جی کوئی پیر جی کو پہنچی ہوئی ہستی نہیں ہے نا, وہ تو پتھر ہے. ایز اے مسلم آپ کیا کہو گے, وہ کیا ہے؟ پتھر ہے. مجھے بتاؤ جب ہندو وہاں آ کر کچھ مانگتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی زور سے بولو. ہوتی ہے. اور اگر وہ مراد پوری نہ ہو تو مندر آباد رہے گا؟ تالا لگ جائے گا. سارے ہی جو آ رہا ہے زیرو ہو کے جا رہا ہے, کسی کی کوئی قبول ہی نہیں ہو رہی. کوئی نہ کوئی تو بات مانی جاتی ہے, پوری ہو جاتی ہے, اسی لیے لوگ آتے ہیں نا. 100 آئے 10 کی تو مانی گئی. کیا خیال ہے ان 10 کی جو مرادیں پوری ہوئی پتھر نے پوری کی؟ پتھر نے پوری کی؟ آپ کہو گے نہیں پتھر نے پوری نہیں کی. آؤ اب میں سمجھاتا ہوں. اکثر بیماریوں کے پیچھے جنات ہوتے ہیں, اکثر بیماریوں کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں. اور شیطان انسان کا دشمن ہے یا نہیں؟ ہمارے باپ کا بھی دشمن تھا, بابا کو جنت سے نکلوایا, ہمارا بھی دشمن ہے. شیاطین ایمان کے دشمن ہیں. شیطان کی سب سے پہلی کوشش کیا ہے کہ بندے سے کفر کروائے, شرک کروائے. یہ پہلی کوشش ہے شیطان کی. کیوں؟ جب کفر اور شرک کروا لے گا تو اس کے بعد اسے کوئی اور کروانے کی ضرورت نہیں, جہنم پکی ہو گئی, گیا پکا جہنم میں. تو جنات شیاطین مزارات پہ مندروں پہ بیٹھے اپنا کاروبار اور دھندا کر رہے ہیں. ایک لڑکی کے اندر جن آتا ہے, ایک لڑکے کے اندر جنات آ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ, وہاں کالے بکرے کی نیاز دے کے آؤ. یہ جو ہی درگاہ پہ پہنچتے ہیں بکرے کی نیاز دیتے ہیں, مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ تو بھابی ہیں, مانتے نہیں, دیکھو ہمارا مریض فلاں درگاہ پہ جا کے ٹھیک. بھائی وہ درگاہ پہ جا کے ٹھیک نہیں ہوا, آپ نے وہاں پہ جا کے شرک کیا, شیطان کا مقصد پورا ہوا, وہ جو تکلیف دے رہا تھا اس نے ہاتھ ہٹا لیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا بیوی نے کالا دھاگا باندھا ہوا ہے. پوچھا یہ کیا ہے, اور دھاگا کاٹ دیا اور کہا ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے. کہا آپ تو ایسے کہتے ہو, ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں, وہ کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے, ہماری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. ابن مسعود کا جواب سنیے رضی اللہ عنہ. کہا نہیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے, اس کا مقصد ہے کہ تم کسی مشرک کے پاس جاؤ, اپنا عقیدہ خراب کرو, اور جب اس کا مقصد پورا ہوتا ہے تم اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہو جہاں تمہارے عقیدے کی خرابی ہونی ہے, تو شیطان وہ اپنی انگلی ہٹا لیتا ہے. آپ نے جنات کو کلام کرتے ہوئے نہیں سنا؟ بارہا مریض کے اندر جن آئے گا اور وہ آ کر کہے گا فلاں درگاہ پہ جا کے اس لڑکی کو 3 دن کے لیے چھوڑ دو, ہم آنا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ ان کا مقصد شرک کروانا ہے. دوسرا نقطہ, مزدور آدمی روٹی کھاتا ہے مزدوری کر کے, کون کھلا رہا ہے؟ جی اللہ کھلا رہا ہے, کوئی شک تو نہیں نا. مزدور مزدوری کر کے روٹی کھا رہا ہے, اسے کھلا کون رہا ہے؟ ڈاکو ڈاکہ ڈال کے روٹی کھا رہا ہے, اسے کون کھلا رہا ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مزدور مزدوری کر کے روٹی کھا رہا ہے, کون کھلا رہا ہے؟ ڈاکو ڈاکہ ڈال کے روٹی کھا رہا ہے, اسے کون کھلا رہا ہے؟ ایک حلال کھا رہا ہے, ایک حلال کھا رہا ہے, دوسرا حرام کھا رہا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ بھائی آپ اللہ سے مانگو تب بھی آپ کو کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. آپ درگاہ پہ جا کے مانگو تو دینا تب بھی کس نے ہے؟ یہ حلال راستہ ہے, یہ حرام راستہ ہے, آپ کے نصیب کی بات ہے. اللہ نے آپ کے لیے ایک فیصلہ فرمایا ہوا, اس کو اولاد 5 سال بعد ہوگی, شادی کے 5 سال بعد اس کو اولاد ہوگی. اللہ کے ہاں فیصلہ شدہ بات ہے. اب آپ 5 سال اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھو کہ مجھے مرنا منظور ہے, بے اولاد رہنا منظور ہے, مشرک ہونا منظور نہیں, تو 5 سال بعد اللہ آپ کو عطا کرے گا, اللہ کے ہاں فیصلہ ہے. اور آپ اللہ سے نا امید ہو کر کسی درگاہ اور آستانے پہ جا کے گر جاؤ, دے گا اب بھی آپ کو کون؟ اللہ. لیکن آپ نے راستہ کون سے اختیار کیا؟ حرام کا راستہ اختیار کیا. تو مالک فرماتا ہے اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت آزمائش آ جائے
اللہ کے علاوہ اسے کوئی اور دور نہیں کر سکتا. مزید سنیے، مولا فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر بھلائی دینا چاہے، اللہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. بھلائی بھی اللہ کی طرف سے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے. خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کے در پہ جڑا رہا، اور بد نصیب ہے وہ جس نے خالق و مالک کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنا شروع کر دیا. جن کو پکارا جاتا ہے قرآن ان کی حیثیت بیان کرتا ہے. آئیے ذرا مالک کا فرمان سنتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صالحین، بزرگان دین، ائمہ دین. یہ تو پرانے دور کے تھے نا. آج کل میں جس کو پکارا جاتا ہے وہ کون ہے؟ پچھلے دنوں کسی بھائی نے مجھے ایک پیر صاحب کے مزار کا کلپ ریکارڈ کر کے بھیجا. اس بابا جی کا بورڈ لگا پیر پیپسی والی سرکار. میں کہتا بکالا ہونا، بکالا چریانا ہونا. انہیں کہ پیپسیاں دم کر کر کے بیچو، چلو پیپسی تو ویکے نا. وہ اور لوگ تھے جو اولیاء کو پوجتے تھے، آج تو ننگوں کو پوجا جاتا ہے. جانوروں پہ خبر نہیں سنی آپ نے؟ ایبٹ آباد کے اندر پیر کھوتے شاہ کا دربار ہے یا نہیں؟ لاہور میں پیر گھوڑے شاہ کا دربار ہے یا نہیں؟ مشرکین مکہ ہی اچھے تھے جو کم از کم انبیاء اور صالحین کو پوجتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا ہے. 12 کو، اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے 12 کو. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ قبر نہیں ہے، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا ہے اور اس کی 4 دیواری کر دی گئی ہے، اور اس کھمبے کے اوپر بورڈ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا پیر مسکین شاہ بخاری کھمبے شاہ، اور اس کے ساتھ دھاگے، کاغذ، کپڑے، تعویذ بندے ہوئے ہیں، منتیں بندی ہوئی ہیں، اور کھمبے کی پوجا ہو رہی ہے. مسلمانوں کبھی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر بجلی اور لوہے کے کھمبے کو پوجنا شروع کر دے؟ یہ نتیجہ ہے شرک کرنے کا. راجستھان انڈیا کا ایک علاقہ ہے. میرے پاکستان والے بھائی ناراض نہ ہو کہ ساری ساڈی گلاں کرن دیا ہے، انڈیا والے نہیں کردا، میں انڈیا والوں کی بھی سنا دوں. راجستھان انڈیا کا ایک شہر ہے، ایک ریاست ہے. وہاں میں نے ایک پیر موٹر سائیکل شاہ صاحب کو دیکھا. بہت میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے. چوراہے کے اندر موٹر سائیکل رکھا ہوا اور اس کی 4 دیواری کی گئی. اب وہاں سے جو جاتا ہے سفر سے پہلے پیر موٹر سائیکل کو خیرات دے کے، نذرانہ نیاز دے کے پھر جاتا ہے. اور اس کی کرامت موجود ہے یوٹیوب پر کہ یہ مسافر سفر کرنے گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بندہ وہیں پہ مر گیا تھا، موٹر سائیکل خود چل کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا. اب ہر مسافر پہلے پیر موٹر سائیکل کو نذرانہ دیتا ہے اور پھر آگے سفر شروع کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ کون کرتا ہے؟ ہندو. یہ مسلمانوں کا گاؤں نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا گاؤں ہے. ہندو موٹر سائیکل کو پوج رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں تم لوہے کے کھمبے کو پوج رہے ہو. کیا فرق رہے گا دونوں کے اندر؟ اللہ کے لیے اللہ کو پہچانو. ہماری ہر تقریر کے اندر جتنا زور اس بات پہ ہوتا ہے وہ کسی اور بات پہ نہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کو پہچانو، کیونکہ توحید ہی وہ ایک نجات کا ذریعہ ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے. اور شرک وہ کینسر ہے جس کو یہ لگ جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. مولا فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی نفع پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو مرضی پکار لو. قرآن کا فیصلہ، میری بات نہیں، رحمان کا فیصلہ. عباد امثالکم، عباد امثالکم، یہ بندے ہیں تمہاری طرح کے. بڑے سے بڑا پیر صاحب، بڑے سے بڑا شاہ صاحب، بڑے سے بڑا کرنی بھرنی دھرنی والا، بھائی وہ انسان تھا یا نہیں؟ سوچیے. اللہ کے لیے انسان تھا. جب وہ مرا اس کا استنجا کروایا گیا، اس کے کپڑے کاٹ کے اتارے گئے، اس کو غسل دیا گیا، اس کو نہلایا گیا، اس کو چادروں میں لپیٹا گیا، اسے کندھے پہ اٹھایا گیا، اسے لے کر قبرستان جایا گیا، اسے قبر کے اندر اتارا گیا، اس کے اوپر قبر کی مٹی ڈال گئی. یہ سارے کام کس نے کیے؟ بولو. یہ سارے کام کس نے کیے؟ زندوں نے. یہ سارے کام کس نے کیے؟ زندوں نے. بہت سادہ سی بات ہے. اگر زندے یہ سارے کام نہ کرتے، وہ بابا خود نہا سکتا تھا؟ وہ خود اپنی طہارت کر سکتا تھا؟ وہ خود اپنا غسل کر سکتا تھا؟
وہ خود قبرستان جا سکتا تھا، وہ خود قبر میں اتر سکتا تھا؟ پیارے بھائی، جو اتنا مجبور ہو وہ قبر میں اترنے کے بعد تجھے بیٹے دے گا؟ مولا فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، فادعوہم، پکارو ان کو، مانگو ان سے، سوالی بنو ان کے، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کو پکار کے دیکھ لو، یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی جواب آیا؟ کسی مزار پہ جا کر آپ کو پیر جی، شاہ جی السلام علیکم، اندر سے جواب آیا جی وعلیکم السلام پتر ٹھیک ہو؟ آیا جواب؟ اللہ کے لیے اس کھوپڑی کو استعمال کیجیے، یہ عقل بڑی قیمتی چیز ہے۔ مردے کی قبر پہ جا کے آپ سلام کہو، اسے پکارو، اس سے باتیں کرو، کبھی جواب آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے مردے ہیں والذین تدعون من دونہ، اور انداز سنیے میرے مولا کا سمجھانے کا، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، سعودی عرب میں رہ کر کھجوریں تو کھاتے ہو نا، کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے؟ گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا دھاگا دیکھا ہے کبھی؟ جی وہ دھاگا دیکھا ہے؟ مولا فرماتا ہے تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو گٹھلی کے اوپر اس دھاگے کے بھی وہ مالک کون ہے؟ جب مالک اللہ ہے تو پھر پکاریں کس کو؟ اللہ کو۔ اس لیے پیارے بھائیوں اللہ کی توحید کو سمجھو، پکار عبادت ہے، پکار دعا ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ جب بھی پکاریے یا اللہ مدد، جب بھی مانگے یا اللہ، جب بھی آواز لگائیں اللہم یا رب، ان الفاظ سے اللہ کو پکاریں۔ اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کیا تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، حسن جزاک۔ جی نہیں وہی پوچھے جس کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھنا ہے۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کے پاس اچھا موقع ہے، شیخ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، تو بھائی آ کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی آواز آ جائے گی بغیر اس کے اسپیکر؟ جی بولیے، جس کو سوال ہے وہ کھڑے ہو پوچھ سکتے ہیں۔ صدقے کا واسطہ یا اللہ نبی کریم کے صدقے میں فیض میں یہ کیا ہے؟ صدقہ تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے انبیاء کا صدقہ دیتا ہے، اولیاء کا واسطہ دیتا ہے، یہ واسطہ وسیلہ صدقہ یہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ بھی ہے اور ناجائز وسیلہ بھی ہے، جائز صدقہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ جائز کیا ہے؟ وسیلہ جائز، سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکاریے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ اللہ تو الرحمن ہے، تجھے تیری رحمانی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دے، یہ جائز ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے پکارو، جائز ہے۔ دوسرا جائز واسطہ اور وسیلہ، کسی زندہ بزرگ سے دعا کروا سکتے ہیں، کسی زندہ بزرگ سے، نیک آدمی سے۔ بزرگ کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے، ملنگوں کا، پیروں کا، قبروں پہ بیٹھے ہوئے، او لمبے لمبے بال، لمبی لمبی مونچھیں، بڑے بڑے منکے اور بڑی بڑی تسبیحیں اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں۔ یہ اولیاء کی پہچان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، ولی وہ ہوتا ہے جو موحد ہو، مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو پاک صاف رہتا ہے، ناپاک رہنے والا ولی وہ ہوتا ہے جو نمازی ہو، بے نماز کبھی بھی ولی۔ ہمارے یہاں تو پیر نماز پڑھتے ہیں، پیروں کی پڑھی پڑھائی ہے، تسی پڑھ لو۔ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا آخری لمحے تک نماز فرماتے رہے، نماز کی تلقین کرتے رہے، بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش پہ آتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، اور ایک ہی سوال کرتے ہیں صلی الناس، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی؟ تو اور کون ہو سکتا ہے جو نماز سے بچ جائے؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ کچھ لوگ ہیں انبیاء، اولیاء اور صوفیاء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کی حاجت نہیں، تو یہ کفر کا دعویٰ ہے، یہ ایمان کا دعویٰ نہیں۔ تو دوسرا جائز وسیلہ نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ بھی ثابت ہے حدیث سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ دعا کیجئے بارش نہیں ہو رہی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ابھی ہمارے آقا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ داڑھی مبارک سے بارش کا پانی قطرے گر رہے تھے. پھر دوبارہ آیا وہ ایک ہفتے بعد، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہو گئی کہ راستے بند ہو گئے، مسافروں کو تنگی ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دی دعا کے لیے، اور اللہ نے ان بادلوں کو پھاڑ دیا اور بارش کو ہٹا دیا. صحیح بخاری میں سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک قصہ ہے جس سے یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا. قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، تو امیر عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، جب تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہمارے لیے وہ دعا کرتے تھے، تو بارش برسا دیتا تھا. اب نبی تو فوت ہو گئے، اللہ تیرے پاس آ گئے، ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں عباس، علم میں، عمر میں، تقوی میں، بزرگی میں، رتبے میں بڑے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا سن کے تو پانی برسا دینا. امیر عمر نے یہ نہیں کہا اے اللہ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش برسا دے، زندہ بزرگ سے دعا کروائی، فوت شدہ کا واسطہ نہیں دیا. تیسری جائز صورت وسیلے کی یہ ہے انسان اپنے نیک اعمال بطور وسیلہ پیش کرے. آپ نے سنا ہوگا مشہور روایت ہے کہ 3 آدمی غار میں چھپ گئے تھے، آگے پتھر نے آگے دروازہ بند کر دیا تھا. ان تینوں نے کیا کیا تھا پھر؟ اپنی اپنی نیکیاں، ایک نے ماں باپ کے ساتھ، ایک نے گناہ سے بچنے کے لیے، ایک نے فقیر مزدور کے ساتھ جو نیکی کی، تینوں نے نیکی بیان کی تو اللہ نے ان کا راستہ کھول دیا. یہ 3 جائز واسطے وسیلے ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے. اس کے علاوہ جو وسیلہ ہے اولیاء کا، فوت شدہ بزرگوں کا، نیک ہستیوں کا، انبیاء کا، اس کی تعلیم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے. قرآن پاک میں دعائیں کثرت سے موجود ہیں، اولیاء کی بھی، انبیاء کی بھی. ہر جگہ پہ ایک ہی دعا ہے، اللہم ربنا اللہم ربنا، انہی الفاظ سے پکارا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں آپ نہیں مانتے، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی نہیں پڑتی. یہ ڈھگوسلا ہے لوگوں کے پاس. ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے بھی تو وسیلہ لیا تھا اپنے نبی کو تو دین پھیلایا، ایسے سوال کیا تھا. سبحان اللہ، یہ اللہ نے وسیلہ نہیں لیا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اپنے بندوں کو رسول بنا کے عوام الناس کی ہدایت کے لیے بھیجا. ایک ہے وسیلہ بطور ذریعہ، ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اللہ کی معرفت پہنچی، کوئی حرج نہیں اس پہ. ماں باپ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، کوئی حرج نہیں اس بات میں، مانتے ہیں ہم، اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر آپ غیر شرعی وسیلے کو جائز بنا دیں، اس کا ثبوت تو قرآن حدیث سے مل گیا نا. لیکن اس کا ثبوت قرآن حدیث سے کہاں ہے کہ آپ دعا مانگتے ہوئے مردوں کا، فوت شدہ ہستیوں کا، بزرگوں کا اللہ کو واسطہ دیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کے لیے وہ عقل استعمال کرتے ہوئے بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں. جی وہ کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگانی پڑتی. ہم کہتے ہیں ہاں درست کہا آپ نے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیونکہ کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے اور اللہ کی رحمت شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی نہیں پڑتی. نہیں جی وہ آپ نہیں مانتے، وہ تھانے دار کے پاس جانا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا. ہم کہتے بالکل ٹھیک ہے، تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، لیکن تم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو تھانے دار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو. خالق و مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا کتنا بڑا جرم ہے. اچھا سپاہی ضروری ہے تھانے دار کے پاس جانے کے لیے، کیوں؟ تھانے دار کا دروازہ بند ہوتا ہے، بند ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے نا. سپاہی جا کے دروازہ کھلواتا ہے. اللہ کے دروازے کھلے ہیں، بند نہیں ہے. اللہ کے دروازے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک روح حلق میں نہ اٹک جائے یا سورج مغرب سے نہ نکل آئے. نہیں جی نہیں آپ نہیں سمجھتے، وہ بادشاہ کے پاس جانے کے بعد وزیر پکڑنا پڑتا ہے. ہاں پکڑنا پڑتا ہے، کیوں؟ بادشاہ کے دل میں میری محبت نہیں ہے، وزیر جا کے بتائے گا اس بندے کا رشتہ کیا ہے ہمارا. اور اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اللہ نے تو رحمت
کا ایک حصہ دنیا پہ اتارا ہے، 99 حصے تو اللہ کے پاس ہے۔ اچھا اگر اس مثال کو بھی سامنے رکھیں، میں آخری بات کہتا ہوں آپ کو، چھوڑ دیں ساری بات، نہیں جی نہیں، بادشاہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، پولیس والا بغیر واسطے کے نہیں سنتا، واسطہ وسیلہ بہت ضروری ہے، اللہ بھی بغیر واسطے کے نہیں سنتا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ اچانک آپ کی ملاقات آپ کے ملک کے صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے ہو جائے، کہیں جہاز میں، کہیں ٹرین میں، کہیں اسٹینڈ پہ، کہیں کسی جگہ پہ ہو گئے، اور آپ 1 to 1 دونوں اکٹھے ہیں، اور آپ سے صدر صاحب پوچھتے ہیں، وزیر اعظم صاحب پوچھتے ہیں، جی جناب کیا درخواست ہے آپ کی، بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی، تو کیا کرو گے؟ درخواست دے دو گے فوراً؟ جی ہاتھ اٹھاؤ جو کہتے فوراً دے دیں گے۔ بادشاہ آپ کو مل جائے، صدر صاحب آپ کے سامنے اچانک آ جائیں اور آپ سے کہیں جناب کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے، کیا پریشانی، تو آپ کیا کرو گے؟ فوراً درخواست دو گے؟ جی زبان سے بولو گے، یعنی اپنی درخواست رکھ دو گے نا اس کے سامنے، فوراً رکھ دو گے؟ جو عقل والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فوراً رکھ دے گا۔ اور جس کی عقل پہ سبز پگڑی چڑھی ہوئی ہوگی وہ کیا کرے گا؟ کہتا نہیں، ہم کوئی وہابی ہیں جو فوراً آپ سے مانگے، ہم تو واسطے وسیلے کے قائل ہیں۔ صدر صاحب آپ واپس چلے جاؤ اپنے شہر میں، ہم اپنے شہر میں جائے گا، وہاں کے ایم این اے صاحب کو لیں گے ساتھ، اور ایم این اے صاحب کو لے کر پھر ہم آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آئیں گے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر ہم اپنے ایم این اے کی سفارش کروا کے آپ سے بات منوائیں گے، ٹھیک ہے؟ فوراً درخواست دینا ٹھیک ہے یا ایم این اے کو لے کے وہاں جانا ٹھیک ہے؟ صدر کہے گا پاگل ہو گیا ہے، دفاع کر ایم این اے کو، اب تو اور میں 1 to 1 دونوں بیٹھے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو عقل والا فوراً کہے گا میرے بیٹے کو نوکری لگوا دو، کوئی پلاٹ لے دو، کوئی تنخواہ دے دو، کوئی پیسے دے دو، اپنی درخواست رکھے گا نا سامنے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر رات آخری پہر میں اللہ مالک آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور آواز کیا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی فقیر، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ رب دینے کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لے آیا تو درخواست فوراً دینی چاہیے یا نہیں؟ اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جی تہجد کے ٹائم ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ساری رات 12 بجے تک 2 بجے تک واٹس ایپ پہ گپے مارنے کے بعد پھر اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں مانگنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور صبح اٹھ کر کیا الزام لگاتے ہیں اللہ پاک پہ؟ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تو یہ ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے بنا لیے۔ اللہ پاک سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، انسان کی بھی سنتا ہے، مسلمان کی بھی سنتا ہے، گناہگار کی بھی سنتا ہے۔ ضرورت ہے ہم اللہ کو سنائیں، اللہ سے مانگیں۔ تو 3 جائز وسیلے ہیں، اس کے علاوہ جتنا مردوں کا وسیلہ واسطہ دینا وہ ناجائز ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تشریف رکھیں۔ بھائی نے پوچھا کہ جوانی کی عبادت سب سے افضل عبادت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں میرے مولا کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اہل ایمان تجھ سے سوالی ہیں مولا، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے سائے کا نصیب فرمانا۔ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جو قیامت کے دن اس سائے کو پا سکیں گے، ان میں سے ایک نوجوان کا ذکر ہے، ایک ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ نوجوانی کے اندر ذرا خون گرم ہوتا ہے نا، تو گناہ کرنے کو زیادہ زور اور دل چاہتا ہے، اور جو بندہ اس وقت اللہ کا حکم اپنے اوپر نافذ کرے اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، اطاعت میں، تو وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور وہ نوجوان ہے جس کو حشر میں میرے مولا کا سایہ نصیب ہوگا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو نا یعنی کہتے کہ لا الہ الا اللہ
تو وہ کہتا ہے اگر ہم پورا کلمہ پڑھ لیں محمد رسول اللہ تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا یہ صحیح ہے ذکر جب آدمی کرے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ ہم اگر ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کریں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی اگر یہ ذکر افضل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دیتے نا. یہ ذکر تو اللہ کے نبی نے بتایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، حدیث میں ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ یہاں پر افضل ذکر کے اندر آتا تو اللہ کے نبی اس کی تعلیم دیتے. آپ نے فوراً کہا افضل الدعاء الحمدللہ. دین اسلام میں حرج کیا ہے یہ کہہ کر عبادت کا ماجرا نہیں شروع ہو سکتا. عبادت اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم نے اس کے مطابق عبادت کرنی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ. تو اگر ہم کہیں کہ جی وہ کلمہ تو ادھورا رہ گیا تو اذان کے اندر بھی ہم کلمہ پورا کر دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے بظاہر تو اچھا کام کیا ہے لیکن وہ اچھا رہے گا؟ اسلام میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے جہاں جہاں ہمیں شریعت نے روکا ہے اس کی حکمت مولا جانتا ہے، ہم نے وہیں پہ اپنے قدم روک لینے ہیں. جی کچھ لوگ جو مسجد میں آگے ہو جاتے ہیں یعنی وہ جماعت پڑھاتے ہیں، ان کا داڑھی نہیں ہوتا، کپڑے صحیح نہیں ہوتے اکثر، تو ان کے پیچھے جو نماز ہوتی ہے وہ صحیح ہے جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر امام داڑھی شیو ہو اس کی اور کپڑے بھی اس کے ٹخنے سے نیچے ہوں تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ فاسق اور فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. جو گناہگار آدمی ہے اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، شرک نہیں کرتا، ایسی بدعت نہیں کرتا جو اسے کفر تک لے جاتی ہو، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ہاں جس کے ہاتھ میں مستقل امام مقرر کرنے کا اختیار ہے اس کو چاہیے کہ وہ بادشاہ انسان کو امام مقرر کرے. لیکن آپ مسجد میں گئے، مسافر خانہ ہے، اڈے کی مسجد ہے، پیٹرول پمپ کی مسجد ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے اور ایک صاحب ہیں جن کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، وہ شیو کرتے ہیں. داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، کفر نہیں، شرک نہیں، گناہ ہے. تو وہاں آپ کو مجبوراً نماز پڑھنی پڑ رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، جماعت نہ چھوڑیں. ہاں اگر اس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کے عقیدے میں شرک ہے تو پھر مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تعویذ باندھنے کے بارے میں بھائی نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من علق تمیمہ فقط، جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا. اور ایک روایت میں کفر کے لفظ بھی ہیں اور ایک روایت میں وکیل الیہ کے لفظ بھی ہیں. جو تعویذ باندھتا ہے وکیل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اللہ پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتا ہے. تو اگر اس نے تعویذ شرکیہ باندھا ہے، تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں. اگر شرکیہ تعویذ ہے اس میں یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا 1 2 4 5 7 گنتی ہیں، وہ بھی ان شرکیہ امور کی طرف لوٹنے والی گنتی ہیں، یہ ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس سے بچنا چاہیے. جیسے قرآن کی آیت لکھی ہوئی، قرآن کی آیت لکھی جائے تو بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی. آپ نے خطوط لکھوائے، صحابہ سے کے ذریعے خطوط لکھوائے کفار کو، سرداروں کو، وہی لکھوائی، لیکن تعویذ نہیں لکھوایا آپ نے. کسی صحابی کی ڈیوٹی نہیں، تو سورۃ فاتحہ تعویذ لکھ، تو فلانی سورت کا تعویذ لکھ، یہ ڈیوٹی آپ نے نہیں لگائی، یہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن جو شرکیہ ہیں وہ تو ان میں تو کوئی شک نہیں نا کہ وہ تو شرک ہے. جو قرآن کی آیت والے ہیں یہ بھی غیر مسنون عمل ہے. پورا درس میں آپ نے کیا سنا؟ پورے درس میں آپ نے کیا سنا؟ پورا درس ہی اسی موضوع پر تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے، یہ عبادت ہے. یا رسول اللہ مدد کہنا عبادت ہے، پکار ہے. الدعاء هو العبادہ.
اور عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے. جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، تمہاری طرح کے انسان ہیں، یعنی فوت ہونے کے بعد ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی نہیں آپ سے مدد مانگی. آپ کی زندگی میں آپ سے دعائیں کروائی ہیں، مدد تو اس وقت بھی نہیں مانگی. یہ نہیں کہ مارکا ہو رہا ہے اور آپ کے صحابہ 1000 کلومیٹر دور جنگ کر رہے ہیں اور وہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہو. دعائیں کروائی، اللہ کے نبی یہ مصیبت آ گئی دعا کر دو، اور دعا کروانا جائز ہے، لیکن مدد جب بھی مانگی کس سے؟ اللہ سے. ایک بہت عالم بڑے عالم کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ جب جا دیتے ہیں قبر مبارک پہ تو وہ بولتے لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ، جسے وہ سنتے ہیں اور وہ. جب انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ کھڑا ہو تو وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قبر مبارک آپ کے سامنے ہے. قبر مبارک آپ کے سامنے ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ سن رہے ہیں، کیونکہ جو قبر میں دفن ہو گئے وہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی کا شعور برزخ الی یوم یبعثون، ہمارے اور آپ کی زندگی کے درمیان ایک آڑ ہے، برزخ ہے، پردہ ہے. جن لوگوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ لفظ کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ شرک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے اللہ کی قوت ہے کہ آپ سن رہے ہیں. احمد سعید قاظمی مقالات قاظمی میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر کسی کی بات سن رہے ہیں، ہر کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ تو اللہ والے اختیارات ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہیں. یہ اختیار اگر آپ فوت ہو جانے والے انبیاء اور اولیاء کو دیں گے تو آپ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. اللہ نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن محرم اگر ہے، بہن فوت ہو گئی اور بھائی گیا ہے تو اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ماں کا دیکھ سکتا ہے. لیکن جس کے ساتھ پردہ ہے آپ کا اس کا نہیں دیکھ سکتے. کوئی عورت کسی غیر مرد کا نہ دیکھے، کوئی مرد کسی غیر عورت کا نہ دیکھے. لیکن محرم جن سے نکاح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح کسی بھی صورت میں باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا عورت کا اپنا، خاوند کا بھتیجا نہیں، بھانجا عورت کا اپنا، خاوند کا بھانجا نہیں. یعنی مامی سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے، لیکن پھوپھی اور خالہ سے پردہ نہیں ہے. تو جن سے پردہ نہیں ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو محرم رشتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم آپ سوال کیجیے، پوچھیے. بارک اللہ. میں تھک گیا ہوں. جزاک اللہ خیر. شیخ نے جو درس دیا ہے اس میں سے کچھ سوالات ہوں گے. جو جس بھائی کو جواب معلوم ہے وہ حال اٹھائیں، شیخ اختیار کریں گے اور وہ جواب دیں گے. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ شیخ کا موضوع آج کس چیز پر تھا؟ نہیں، تھوڑا سا واضح نہیں، واضح کریں تھوڑا. یعنی شیخ کا بیان آج کس موضوع پر تھا؟ شاباش، کھڑے ہو جائیں، آ جائیں. لو جی، ہم آپ کو بلقیس دیتے ہیں. سوال کے بھائی نے کہا کہ آج کا جو عنوان تھا بیان کا وہ دعا کے متعلق، دعا کے آداب کیا ہیں؟ جس بھائی کو معلوم ہے دعا کے آداب. وہ آخری بھائی. دعا صرف اللہ کے کیا جاتا ہے اور دل سے کیا جاتا ہے.
تشریف لائیں. آ جائیں آ جائیں. پہلی آیت کون سی پڑھی گی؟ سب سے پہلے شیخ نے کون سی آیت کا ذکر کیا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دو حدیث نے قرآن. جی ہاں جی. کیا کرنا پڑو وہی کرنا پڑتا ہے. اور کوئی بھائی؟ جی سورت کا اور کوئی بھائی دعا کے موضوع پہ؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احسن. تشریف لائیں. خوشبو لیں گے یا مصلی؟ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی وہ سب سے آخر میں. نہیں، اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اس کی دلیل قرآن سے حدیث سے. جی ٹھیک ہے بالکل ماشاء اللہ. الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے، تو وہ اللہ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی سوال کا کوئی اور جواب کہ دعا صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے؟ ایک تو یہ جواب بھائی نے دے دیا. کوئی اور جواب؟ اللہ تعالیٰ ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے اور وہی قرآن. نہیں، قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل، کوئی آیت معلوم ہو ہم لوگ. کوئی آیت یا حدیث؟ تشریف لے آئیں، چلے گا. یہ ہمارے رئیس بھائی ہے ماشاءاللہ، ہر سوال کا ہر پروگرام میں یہ ضرور جواب دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا مانگنے کا سب سے افضل اور بہتر وقت کون سا ہے؟ شیخ نے صاحب بتایا شیخ نے ذکر کیا ہے. جی آخری وقت صبح کے ٹائم بابا جی آخری وقت تو موت کا ہوتا ہے. کس کا آخری؟ رات کا آخری پہر. تشریف لائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء. دعا کے نہ قبول ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ بتائیں. یعنی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ کوئی وجہ بتائیں. شاباش. جب منہ سے پڑھی جائے اور دل سے نہ مانگی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مکھا برورا. بولنا نہیں تھا، صرف ہاتھ اٹھانا تھا. آپ کو پہلے انعام ملا ہے؟ نہیں ملا. تشریف لے آؤ. لیکن اب کوئی اور بولے گا تو نہیں ملے گا. یہ پٹھان بھائی تھا اس لیے میں نے رعایت کی ہے. وعلیکم السلام. الا شرحنا. یہ جائز وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھائی نے سوال کیا تھا ہمارے شیخ سے، تو شیخ نے جواب دیا، اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا اور بیان کیا کہ وسیلہ مانگنے کا دو طریقہ صحیح ہے اور دو اور طریقہ صحیح نہیں ہے. وہ دو طریقے کوئی صحیح ہے. مفصل بتا دیں کون سا طریقہ ہے. آپ نے کہا کہ کوئی فوت ہو گیا تو بزرگ، کسی بزرگ سے دعا کروائے اللہ تعالیٰ سے. فوت شدہ بزرگ سے؟ نہیں کوئی بزرگ مطلب کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا بزرگ ہے جو پڑھا لکھا ہے، مطلب علم والا ہے،
زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے، شاباش۔ ایک تو یہ ہو گیا جائز وسیلہ کہ زندہ بزرگ سے دعا کروا سکتے، اور ہم نے 3 بیان کیے تھے، آپ 2 بتا دو، بس ایک اور بتا دو۔ شیخ نے واقعہ بیان کیا تھا 3، وہ کون سا واقعہ تھا؟ جی آپ لوگ ہاں ایک ابھی کوئی نہ بولے۔ ہاں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جی آپ اس سے کوئی بھی چیز مجھے عطا کرو۔ نہیں یہ دعا نہیں، اب ہم لوگ دعا سے ہٹ گئے، ابھی ہم لوگ آگے وسیلہ میں دعا جی کا موضوع ختم ہو آپ نیکی کا ذریعہ، 3 ذریعہ نیکی۔ ایک تو نیکی ہو گیا، اور 3 ذریعے بتائے تھے ہم نے، ایک اپنی نیکی کا واسطہ دو، اور کوئی بزرگ نیکی انسان ہاں جو اللہ کا خاص ایماندار آدمی ہے ہاں اس سے دعا کرا۔ تشریف لائیے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی، ہم نے 3 چیزیں بیان کی تھی، 2 بیان ہو گئی، تیسری کون سنائے گا؟ بولنا نہیں، بولنا نہیں۔ ہاں ہاں دو ہم نے جائز وسیلہ بیان کر دیا بھائی نے، نیک بزرگ سے دعا کروانا اور اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا۔ تیسرا کیا ہے؟ چپ ہو بھائی، بریک لا۔ نہیں نہیں سے بتایا ہے۔ آپ نے بتایا ہے وہ نیک عمل میں داخل ہے، ہاں جو جواب نہ صحیح ہے کہ وہ نیک عمل میں داخل ہے۔ کیا؟ اللہ کے اچھا نام کا وسیلہ بنا۔ اللہ کے اچھے تشریف لائیں۔ اللہ کے جو اسماء الحسنی ہے اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ لگا کے اللہ فادعوہ بہا، جیسے اللہ تو غفور رحیم ہے، تجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا امام جو شفا فرما، تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی اس دعا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جس کو جواب ہے ہاتھ اٹھائے بولے نا، اللہ کہاں ہے؟ بولنا نہیں، بولنا نہیں۔ دلیل جو بتائے گا بہت آسان سوال ہے، دلیل کے ساتھ، اور خاموش رہیے۔ جس نے نام لے لیا وہ ہاتھ نیچے کرے۔ جی دلیل آپ کو؟ ہاں جی ہیں الرحمن، آگے کیا؟ اب دونوں آدھا تھا مسلح بانٹنا، کیونکہ آدھا آپ نے کیا، آدھا آپ نے بھی کیا۔ جی جو بھائی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ہے، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دلیل دلیل ہم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو بھائی نے کہا عرش پر ہے، تم نے کہا دلیل سے وعدے کے، تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی الرحمن علی العرش استوى۔ تو ابھی شیخ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جس کو معلوم ہاتھ اٹھائے۔ آپ کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ کو بھی قرآن سے دلیل لینی ہے، کیونکہ ہر چیز بغیر دلیل کی مانی جائے گی۔ جی یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، قسم اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دوسری سورت ملک 29واں پارہ، مولا فرماتا ہے ام امنتم من فی السماء، تم اس سے بے خوف ہو جو کہاں ہے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ امنتم من فی السماء، دوسرا انداز میرے مولا کے سوال کا۔ یہ تو ہو گئی قرآن پاک کی دلیل۔ حدیث رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک لونڈی کو لے کر کہ اس کا امتحان لو، اگر یہ مومنہ ہو تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ آپ نے دوسرا سوال کیا میں کون ہوں؟ کہا تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کو چھوڑ دو، انہا مؤمنہ،
یہ اہل ایمان میں سے ہے، اس کو آزاد کر دو۔ ایک اور دلیل دے دوں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، جی ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، کیسے مانگتے ہو؟ ہاتھ کیسے اٹھتے ہیں؟ ایسے اٹھتے ہیں نا؟ کیوں یہ ہاتھ ایسے کیوں اٹھے، یہ ایسے کیوں نہیں اٹھتے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے ہاتھ یوں مانگے، یوں کرے مانگے ہو؟ جی کوئی یوں مانگتا ہے، کوئی یوں مانگتا ہے؟ یہ ہمیشہ یوں کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ فطرت سلیم بتاتی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ آسمان پہ ہے۔ اللہ کی ذات عرش پہ ہے، اللہ کی حکومت، اللہ کا علم، سمع و بصر ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی حکومت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ ہے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، جی معراج پہ گئے تھے اللہ کے نبی، کہاں گئے تھے؟ بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان پہ۔ اگر اللہ ہر جگہ پہ ہوتا تو پھر جانے کی ضرورت، وہیں پہ ملاقات ہو جاتی۔ یہ صوفیہ کا گمراہ عقیدہ ہے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو۔ یہ نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کے اندر یہ کفر موجود ہے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، اللہ کی توہین ہے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ دل میں ہے، جی قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ صوفیوں کی روایت ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان آسمانوں کے اوپر، اللہ کا عرش ہے، اس عرش پہ اللہ ہے، کیسے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، یہ کہنا درست ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اللہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعہ، اور اس کو کریدنا بدعت ہے۔ اللہ عرش پہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ عرش پہ ہے، مانتے ہیں، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس پہ ایمان لانا ہمارے پر واجب ہے، اور اس کے اوپر زبان بند کرنا ہم پہ لازم ہے، اسے کریدنا، سوال کرنا بدعت ہے۔ ہاں تو آپ جواب دیں گے؟ اب بتائیے جی اللہ کہاں ہے؟ آپ سے جی دونوں نہ جی اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، تشریف لائیے۔ ہاں جی اللہ کہاں ہے؟ تشریف لائیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا، اور ہم نے ابھی ماشاءاللہ دیکھا شیخ کے سوالات کا جواب ہمارے انہی احباب یا انہی بھائیوں نے دینے کی کوشش کی، یا انہی لوگوں نے شرکت کی جو مکتب دعویٰ ساجد کے اسبوعی ہفتہ واری درس میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ فائدہ ہے۔ میں نے دیکھا اکثر لوگ وہی انہی بھائیوں نے شرکت کی، ہاتھ اٹھایا یا جواب دیے، یا جن کا جواب صحیح ہوا، چاہے بنگلہ زبان کے ہوں یا اردو زبان کے ہوں، وہ تمام لوگ جالیات کے ہفتہ واری بیان میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جس طریقے سے آج آپ وقت نکال کر کے یہاں پر شیخ کے درس میں حاضر ہوئے اور لمبا وقت آپ لوگوں نے دیا، تو اتنا لمبا وقت ہمارے درس میں یا جالیات کے عام دنوں میں نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کا درس ہوتا ہے عشاء کے فوراً بعد۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ پورے ہفتے میں سے صرف آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اپنے تعلیم، اپنے علم کے لیے نکالیں، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہم نے اس کو ابھی دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس جلسہ کو یا آج ہمارے ملاقات کو کامیاب بنائے، اور جس طریقے سے آج ہم اس خیمے میں اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت العالی میں بھی اکٹھا رکھے، آمین۔ اور ہمارے ایک بھائی ہیں محترم جناب ارشاد صاحب،
وہ کافی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے ابھی انہیں کچھ راحت ملی.